مانے گا عقل اور دانائی کی بات ہے۔ ایک تو یہ تھوڑی خدمت عرض کرنا سی، یہ جمعہ آخری ہے، سال دا ہے، توبہ استغفار کریے، دلوں کریے بے سال دے دوران اللہ تعالیٰ تیری توفیق اور امداد نال کو نیک کم ہویا، تیرے رسول علیہ السلام دے طریقے دے چلے ہیں، ان قبول فرما، اتنے اجر عظیم عطا فرمائیں، ساڈے اندازے تو بہت زیادہ انعام دیں، پلہ بھاری کریں، قصور اور گناہ معاف کریں۔ اور دوسرا ہے اب اس مہینے دے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا، بہت بڑا حادثہ، اسلام سارے نو ہلا کے رکھتا، مدینہ منورہ وہ دے اندر ایڈا وڈا قتل اور وہ دے نتیجے کنے گروہ بنے، کنی تباہیاں ہوئی۔ تو اس سلسلے ایک بات جڑی غلط سمجھی جاندی تے غلطی لکھی دی آندی تے جنا ایڈا دین دا نقصان تسی نہیں اندازہ کر سکتے۔ پھر میں جاننا جڑا اس میدانہ سے دی گزریا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے غزوہ حدیبیہ جنہوں صلح حدیبیہ نے وہ لیے ایک خواب دیکھا، اس خواب سے اعلان کر دیتا، لوگ آپ دے نال چلے، خواب پورا نہ ہویا، صحابہ کرام نے پٹنا شروع کرتا، وہ خواب تیرا کتھے گیا؟ نبی اردا خواب سچا نہ ہوئے وہ کتھے حج اور عمرہ جڑا دسیا سی؟ تو رسول اللہ نے پھر آخیا میں تمہیں کہڑا آخیا سی اس سال، ایڈی وڈی غلط بات ہے، توبہ، زمین آسمان ہل گیا، نبی دی نبوت ہل گئی ہے، اور قادیانی دجالاں کو بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جدوں مرزیاں نال گل ہوئی انہوں کہ کہڑا روندے جی مرزے دی، وہ گل نہیں پوری، تہاڈا نبی 1400 بندہ لے کے چلا گیا سی، انہیں میل کی سفر کیتا تے ہویا سی پھر خواب سچا؟ اس تو نبیاں دی کوئی ٹھیکہ لیا ساری گلاں سچیاں ہونیاں؟ ہن سنیا دے کوئی دماغ آیا ٹھکانے کہ بیوقوف لوگوں نے تفسیراں لکھ لکھ کے سیرت دی کتاباں دین دا ستیاناش کر دتا۔ پیغمبر خدا علیہ السلام نے کوئی مدینے خواب نہیں دیکھا، کوئی خواب دا اعلان نہیں کیتا، کوئی یہ نہیں آخیا کہ اسی مکے حج جا، اے ہوش نہ سنیو میں مر جانا تے گلاں پلے بنیو ورنہ کتاباں لے ڈبن گیا تسی نبی نو بچا نہیں سکتے۔ اللہ دا رسول اعلان کر رہا میں خواب دیکھا، خواب پورا نہ ہوندا؟ قطعاً نہیں آپ نے اتنے کوئی ذکر کیتا مینوں کوئی خواب آیا، ایک خواب حدیبیہ آیا جس خواب دا ذکر اللہ تعالیٰ کردا، لقد صدق اللہ رسول اللہ، اللہ رحمت فرمایا حضرت مجاہد نے کہا کتنے مدینے خواب سی؟ خواب تے پھر حضور اللہ نے حدیبیہ وکھایا جدوں کہ کدوں تسی مکے داخل ہو گئے، پہلا کوئی خواب نہیں سی نہ کوئی، حضور علیہ السلام بھی تڑپتے سی، صحابہ بھی تڑپتے سی، سب دا شوق سی اللہ تعالیٰ سانوں اپنا گھر وکھائے، اصل حق ساڈا جڑے سی توحیدیوں منتے، مشرکاں کافراں دا ناجائز قبضہ اس پاروں اپنے شوق نہ چلے، اور دین دسدا سی، رسولہ بھی دسدے سی ایک دن ضرور داخلہ ہونا، کسے خواب پاروں نہیں، وہی پاروں نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ضرور قبضہ بیت اللہ دا ایک دن سانوں دینا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے اتنے جا کے مکہ شریف دے قریب پہنچے، مگر کافر ظالم جڑے سی انہوں نے خالد ابن ولید نو لشکر دیتا برستہ روک دے، اسی انہوں نے مکہ معظمہ داخل نہیں ہونا۔ اور ایک ایسا جرم سی جڑا عرب کدی بھی نہیں سی، کنی دشمنی کسی دی ہوئے مکیوں کو روکدا سی، اس خدا دا کر سی۔ اور اسے پاروں جڑے انہوں دے حلیف سی، دوست سی، جنہاں قبیلیاں انہوں دی صلح سی، جدوں انہوں دے سردار آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑا نہ ودے تے آپ نے ویکھ کے بھی بندے جڑے ہیں قریش ورگے ضدی نہیں، یہ مکے نو جانتے ہیں، قریش ٹائم اس ویلے ضدتے ہوئے، آپ نے لوگوں کو آخیا اپنے اونٹ اٹھاؤ تے قربانی دے جانور جڑے نو کھلار دیو، گڑاں چ انہوں دے پٹے پے قربانی دے نشان لگے عمرے دے، وہ پھڑے تے جا کے وہ سارے جڑے آئے سی خلیس گیا تد تے انہوں نے جا کے آخیا بھائی گل مکاؤ دینا، اسی یہ گل کدی بھی نہیں ہون دینی مکے چ تسی روک دیو، اتنا کل سانوں روک دیو، تسی انہوں اپنی جاگیر بنانا چاہتے، گل تنگ اٹھا دیتا انہوں نے قریش نے، پھسا دیتا۔ اور اس گل دا اللہ دے رسول نے پہلا پتہ، یاد رکھو اللہ پیر میرے علی شاہ تے رحمت کرے اگر وہ گل نہ دسا میرے رہی ہو جانا۔ انہوں نے کہا کون آندا رسول اللہ نے پتہ نہیں سی کہ میں نہیں مکے جانا، خدا دا پیغمبر اتھے ہی جانتا سی کہ میں نہیں جانا، مگر یہ گل اتھے ہی کہندا ٹردا ہی کوئی نہ، آ معاہدہ کس طرح ہوندا، اگلے سال یہ رستہ کس طرح کھلدا؟ یا انہوں مولانا نعیم صدیقی صاحب نے انہوں تو سمجھ کے لکھیا کہ بالکل جھوٹ بول دے بے حضور نو کوئی خبر نہیں سی، تو آپ نیرے ہی تر پے، پتہ سی سارا کہ اس سال ادنا ہی جانا ہے، حالات پیش آنے ہیں، کافر مجبور ہو جان گے، معاہدہ ہو جائے گا تو اگلے سال پرامن 3 دن پھر مکہ چھڑنا پیا قریش نو، شہروں باہر نکل گئے پہاڑاں، پورا شہر حضور کی تحویل دیتا، آپ نے رب دے ساتھیوں نے کھلے دل نہ تو آپ کی راہ ہموار ہوئی اس صلح حدیبیہ دے خواب کوئی نہیں سی مدینے آ دن آپ نے بیان کیتا، اے ہن میرے کو سن کے تحقیق کرنی سارے نے، پھر میرے نال گل کرنی، خواب نہیں آپ نے، خواب پھر اتنے رب نے وکھایا جدوں طے ہو گئی گل، پھر آخیا بھی ہن وہ جڑے وعدے کہ تسی مکے داخل ہو گئے
غلبہ ہوگا کدوں پورے ہون گے؟ فرمایا اللہ نے ہن اپنے رسول نوں سچا کہا حدیبیہ اتنے پھر آپ نے خواب ویکھیا کہ اللہ بخاتا کہ اگلے سال انشاءاللہ. اور اس تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جدوں آکھیا بھی کیوں نہیں داخل ہوئے؟ فرمایا تانوں کنے آکھیا سی اس سال داخل ہونا؟ کہدی میں آکھیا تو ایک تو یہ گل ذہن چو کڈو بے رسولاں نوں کوئی بھلیکھا سی تے آپ مغالطے گئے سی کوئی خواب سنا سی، کوئی حقیقت نہیں. یہ ساریاں گلاں جڑیاں نا سیرت نگار جڑے عبد الرحمان بن زید بن حسن ورگے دجالاں دیاں بنائیاں، یہ دین نال حدیث پاک نہ کوئی تعلق نہیں. حضور نے کسے وحی دا اعلان نہیں کیتا، خواب بھی پیغمبر دا وحی ہوندا وہ ٹال نہیں سکتا. مدینے کوئی یہو جی گل نہیں ہوئی نہ آپ نے اعلان کیتا. اور یہ سارا منصوبہ رسول کریم علیہ السلام دے علم سی. حضور جانتے سی لوگوں نے دسنا فائدے مند نہیں سی، لوگوں نے دسنا جانا ٹرتا ہی کیوں؟ یہ حالات کتنا بنتے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے کہ جنگ تک نوبت پہنچ جی نظر آئی. ہن جنگ بھی قریش نہیں سی لڑ سکتے، یہ بھی انہوں نے پتا سی اسی مکے جنگ شروع کرتی سارا عرب آ جانا، جڑے نہیں بھی مسلمان انہوں نے بھی آ جانا، تو تسی خدا دے شہر جنگ دا میدان بنا لیا. ایسا پھسایا انہوں نے کہ نہ جنگ لڑ سکن. اور سانوں رستہ بھی 3 دن لی من گیا کہ اگلے سال آؤ، 3 دن شہر سر چو کوئی بندہ نہیں ہوگا، کھلا شہر تواڈے قبضے چ ہوگا، تسی اتنے جو جی چاہے کرے. یہ ہوں حضرت عثمان رضی اللہ کا معاملہ بھی اٹیچ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جدوں پھر اس طرح کے حالات بنے رکاوٹ پاتی بتیرا دسیا پیا ویکھ لو احرام بدھے ہے، ہتھیار اسی نال کوئی نہیں لیا ہے، آ قربانی کے جانور ہے کیوں روک دے؟ بالکل ہر لحاظ نہ انہوں نے اخلاقی طور سے ننگیا کرتا بھی تہاڈے کول کوئی جواز ہے گا سانوں مکیوں ڈکن دا؟ مگر انہوں نے اپنی عزت رکھنے لی جی ادا ہوں داخل ہو جانا تو سارے عرب کی دعائی مل جانی کہ مسلمان یار آئے تو للکر دے شہر داخل ہوئے کوئی روک نہیں سکیا. اپنی نک رکھنے لی انہوں نے ضد کر کے آخیا بیعت کر ساڈے مطالبے منو چلے جاؤ اگلے سال 3 دن دے جویں چیزا. تو لوگ آؤندے جاندے سی، انہوں دے بندے بھی آؤندے سی. ادھر رسول کریم افسانے جدی گل ہے. ہوں حضرت عمر رضی اللہ بڑا بنایا سی سنیاں نے بواہ سی یوں سی بشر مننا چاہیے سارے کوئی نہ شیعہ آکھن بے گرد ماری علی نے تو اسمان ہل گیا تو نہ تسی یہو جہا کر یہو جہا بہادر کوئی نہیں جمیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے آخیا مکے کے سرداروں جا کے تو سمجھا سفیر بن کے جا تو انہوں نے کہا بے اسی لڑنی آئے نہ کوئی جنگ دا ارادہ، بیت اللہ دا طواف کرنا عمرہ کرنا. حضرت عمر نے پائی ہاتھ جوڑتے یا رسول اللہ میرا قبیلہ اتنے بہت چھوٹا جہا تو میرے دشمن مینوں اتنے بچاؤنا کہ نہیں تو مینوں تسی کوئی نہ بھیجا. اے صحیح بخاری سب کتاباں پڑھو. دنیا نا انساناں دی حد تے رہا کرو، افسانوی دنیا نہ رہو. ہاں من کرت گلاں کر کے میں دین نواں نہ بنایا کرو. آپ نے آخیا ہوں پڑھ کے ان بھیجا گیا تو یہ ہوا بھی حضرت عثمان رضی اللہ بھیجنا چاہیے کیونکہ انہوں کا قبیلہ جڑا عرب تو باثر ہے، مکے دے سردار ہے بنو امیہ اسلام نہیں بھی لیا ہے تو پیچھے ہے نا. اور یہ عرب سمجھو قرآن نالوں تے دین نالوں بھی اس گل ود منتے سی بھی قبیلے دے بندے دی حمایت کرو. عرب اس سر تے جیندا سی، اتنے حکومت کوئی نہیں سی، پولیس فوج کوئی نہیں سی، ایک قبائلی عصبیت انہوں دی محافظ سی. ایک بندہ بھی آواز دینا سی اپنے قبیلے کے نام سے او قریشی ہو کلبی ہو فلانے ہو تے اسے پھر نوجوانوں تے حرام ہوندا سی اپنے گھراں بیٹھ گھوڑا سب دے دروازے تے ہوندا سی، نیزا دا ہوندا سی، اسے بھی اس قبیلے دے لوگ گھوڑے تے بہ کے نیزا لے کے دوڑ پیندے سی اور آندے سی اسی یہ بھی اگر سوچیے نا بھی حق تے یا باطل تے بھی غلط بات ہے. اس طرح انہوں نے اسی بچاؤ کر سانوں کون بچاؤ گا؟ ان سر خا کا ظالم و مظلومہ یہ دین بن چکا سی بے تیرا بھرا پاویں ظالم ہے پاویں مظلوم دی مال کر. یہ قبیلیاں دی حفاظت جڑی ایک دوسرے کی کرنی. اس تو حضرت عثمان رضی اللہ سارے نے آخیا بھی یہاں بھیجا جائے یہاں پاروں یہ بھی وہ بنو امیہ انہوں تے ہم نہیں ہون گے قبیلہ انہوں چھیڑو کر. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے گل بات کی کئی دن انہوں نے بھی لگ گئے انہوں نے بندے آتے رہے. اے بھی گل بالکل ایک سفید جھوٹ ہے بھی مشہور ہو گیا سی حضرت عثمان قتل ہو گیا. جھوٹ میں صاف کرنے قتل ہو گیا تو اس تو انہوں نے خون دا بالکل جھوٹ ہے. وہ زندہ سی، رسول اللہ نے پتہ سی زندہ، کوئی موت دی گل نہیں تھی. افسانیاں نے سارا دین خراب کیتا مگر دیر ہو گئی. انہوں دے بھی بندے آتے رہے ادھروں بھی جاندے رہے گل کوئی نہ مکے. نظر یہی آوے بھی شاید آخر جنگ تک نوبت پہنچے. جڑا صلح کی رسول اللہ نے حدیبیہ دی ایک قصاص عثمان لی نہیں کی حضرت عثمان مارے گیا تو انہوں دی جگہ میں خون لینا نہیں. اصل بات یہی تھی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے محسوس کیتا بھی منتے منتے کوئی نہیں نظر آتے کہ نوبت جنگ تک پہنچی چاہے اسی ہوں منہ لپیٹ کے تر نہیں جانا جنگ لڑاں گے. 59 صفحہ ضعیف کال بھی لکھا اور ضعیف اگے لکھا کی لا گیا.
سباب کی وبس فی ذالک 59 صفحہ 7ویں جلد فتح الباری. بیعت دلین دا سبب بنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باس عثمان، آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھیجا لیعلم قریشن انہ انما جاء معتمر اللہ محاربا، کہ قریشیاں نوں دسو کہ میں عمرے لیے آیا، میرا ارادہ جنگ دا نہیں. کیوں ایویں گل نوں وداؤندے جی. ففی غیبت عثمان شاہن دمن المشرکین تعرضوا لحرب المسلمین، حضرت عثمان دی غیر موجودی سے گل پھیل گئی کہ کافر صلح کرنے دی بجائے مسلمانوں نہ جنگ واسطے تیار ہو گئے. فاستعد المسلمون للقتال، اس تو پھر مسلمانوں نے بھی جڑے ایک تلوار ہی سی صرف اور کوئی اثرار جنگ لی تیاری کر لی. وبایعہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ تحت الشجرہ علی اللہ یفروا وذلک فی غیبت عثمان. اقرار لے لیا بھی دوڑنا ہن کوئی نہیں، جانا دینیاں پیاں تے دینیاں، میدان نہیں کرنا. یہ بیعت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی غیبت تھی، اور ان دی غیبت بیعت ہونا انہوں نے بڑا مقام ملیا جڑا کسے نہیں ملیا. باقی لوگوں نے اپنے اپنے طور سے بیعت کی ہے. حضرت عثمان دا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت ہو گئے میں انہوں دا بدلہ لینی تو انہوں دی بیعت کیا کرنی، انہوں نے دعا رحمت دی کرنی. آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ جگہ اپنا ہاتھ رکھا اور نال کیا کہ عثمان اللہ رسول دے کم تے گیا، اس تو دی جگہ تے میں آپ بیعت کر دوں. اور انہوں ایڈا اچا سمجھا گیا کہ عثمان آپ یار ہاتھ اپنے نال بیعت کر رہا جو کی گل اتنے وہ ہاتھ جڑا سی وہ بجائے رسول اللہ دا ہاتھ استعمال ہویا. اور یہ میں ایک شیعہ کتاب سے پڑھوں گا جڑی بالکل بخاری کی طرح، تاکہ لوگ جڑے نیڑے ہون دی کوشش کرن، ایویں دین فطور اور شرارتاں جڑیاں دا کوئی فائدہ نہیں. سمجھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 438 صفحہ حدیث نمبر 503 کتاب الروضہ جلد دی 26 تو لکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو گئے اور رسول کریم علیہ السلام نے ساری کوشش کی. اتنے پھر ایک تے رسول اللہ دا دی جگہ تے آپ بیعت کرنا، اور دوسرا ہے جڑا اس تو بھی اگا صحیح بخاری جی ہے اتنے کہ لوگوں نے آکھیا یا رسول اللہ سانوں تے کسی نے طواف کرن دینا کہ نہیں کرن دینا کوئی گل نہیں بنتی نظر آؤں. مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نا انہوں نے موقع مل گیا، وہ مکہ شریف پہنچے، انہوں نے طواف بھی کر لینا تے نال سارا کچھ انہوں نے موقع مل جانا کہ خوش قسمت نکلی. وقال المسلمون 444 صفحہ، مسلمان کہنے لگے طوبیٰ لعثمان، یا رسول اللہ عثمان بڑا خوش قسمت ہے. قد طاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروہ وحل، انہیں تو بیت اللہ شریف دا طواف کر لیا، صحیح کر لی صفا مروہ دی، اور احرام بھی کھولتا. ادھروں مسلمان ایک کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے حضرت عثمان کول نہیں. اگر عثمان رضی اللہ ایمان چاپ نوں ذرا بھی شک ہوندا تے آپ فرماؤندے یار کی پتہ انہیں کر ہی لیا ہوئے. اور کافران نے بھی آکھیا کہ اسی تیرے رسول نوں نہیں آن دینا تے نہ یہ گل ہونی ہے جڑی تسی آندے جی، یہ ایسا ہی سال نہیں ہون دینا. تو آیا ہے تینوں حق ہے، بے شک تو طواف کر لا اور یہ صفا مروہ دی صحیح کر لا، تینوں اجازت دینے. اس وے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لیفعل، کہ کدی بھی نہیں ہو سکتا کہ عثمان میرے تو بغیر طواف کرے اور صحیح صفا مروہ بھی کرے. بڑی فدویت جان ساری اور قربانی ہے، نہیں تو کوئی گناہ تو نہیں سی ہونا، نہ رسول اللہ نے ناراض ہونا سی پہ گیا سی چلو کر لیا. مگر جب کافران نے کیا بھی عثمان تو کر لا، رسول اللہ نہیں کرنے دینا. وہ کہنے لگے یار یہو جہ طواف تو صحیح میں آگے لاؤنی، مینوں یہو جہ عمرے کی کہڑی ضرورت ہے، جدو میرے رسول نوں تسی اجازت نہیں دیندے میں کام نہیں کر سکتا. قال لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفتح بالبیت، تو آپ نے پھر جو حضرت عثمان رضی اللہ واپس آئے تو اس نے آکھیا کہ عثمان تو طواف کر لیا. فقال ما كنت لاطوف بالبیت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کہ اللہ دا رسول جڑا انہیں طواف کیتا ہی نہ ہوئے میں طواف کر لوں، یا رسول اللہ یہ ہو سکتی گل؟ اور میں تہاڈا دیوانہ اور پروانہ کیسا ہویا؟ ایک کدی بھی نہیں میں یہ کام کوئی نہیں کیتا. اور رسول کریم علیہ السلام نے وہ ہاتھ دی جگہ وضربا ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین، حضور نے لوگوں نال بیعت آپ کی تھی، انہوں اپنے ہاتھ دیتے. وضربا باحدی یدیہ علی الاخری الاسباع. خوش نصیبی ویکھو ادھر بھی رسول اللہ دا ہاتھ ہے
دوجے پاسے بھی تو فرمایا آ ہاتھ جڑا ہے میرا تے آ ہاتھ عثمان دا، عثمان دی جگہ میں آپ ہی بیعت کر رہا، ورنہ اتنے نال سی جد ابن قیس وچ سی 1400 صحابی دے نہیں بیعت کی، منافق نکلیا اونٹ دے کول بیٹھا رہا، انہیں آخا مینوں یہ نبی دی بیعتاں دی ضرورت، اس تو عثمان بھی ہوندا معاذ اللہ جو نہ کرتا پھر کسی نے وہ کوئی بگاڑ لینا سی، جد کا کوئی بگاڑیا کسی نے، جد بن قیس، مگر اللہ دے رسول نو اعتبار سی میں نہیں عثمان یہو جہے لوگوں چوں نہیں، نہ میرے بغیر وہ طواف ہی کر سکتا تے بیعت انہیں لازمن کرنی سی، اس تو صحابہ کراماں دی سی کہ عثمان دے ہاتھ نالوں یا رسول اللہ دا ہاتھ دے لیے زیادہ بہتر ثابت ہے، ہاں نبی پاک نے اپنے ہاتھ نال بیعت کی، یہ وہ دے حق چ بہت اچھی اور بہتر نکلی۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑے مرتبے دیتے، جڑیاں فضیلتاں عطا کیتیاں، یہ کوئی ایویں معمولی گل نہیں سی، بڑا مرتبہ سی، بہت اللہ دے رسول نے خوشنودی پر